اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے چاہتا ہے کہ آپ اور میں اپنی اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کو ہرٹ نہ کریں اور ہم اپنے آپ کو ہرٹ نہ کریں. جب یہ مائنڈ سیٹ آپ کا اور میرا ہوگا تو ہم چیزوں کو پراپرلی مینج کر سکیں گے. تو یہ 3 انڈیکیٹر ہیں آپ کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دل دیا ہے اس میں الہ کے مقام پر آپ نے کس کو رکھا ہے, اللہ کو, اولاد کو یا اسپاؤس کو. اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو چیزیں ہمارے لیے آسان سے آسان ہوتی چلی جائیں گی. اب آپ سب نے اس چیز کو محسوس کر لیا کہ اگر میرے دل میں اللہ کی جگہ پر اللہ نہیں ہے, اگر میں ہر وقت اپنے بیٹے کے گرد طواف کرتی رہتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ میری نظروں سے دور ہو, اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے مقام پر بیٹے کو لا چکی ہوں. تو کیا کریں؟ ہم سب محسوس کر رہے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہے. مثال کے طور پر جب میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے سینٹرل کور آف دا ہارٹ میں اللہ کو رکھیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناؤ یو بیٹر ناٹ بی ایکسپریسو ود یور ہسبینڈ کہ آئی لو یو. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ سے, میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے بچوں سے محبت نہ کریں. وی لو دیم ٹو ڈیتھ, میں اس کا آپ کو کہیں انکار نہیں کر رہی. بچوں سے محبت کریں, شوہر سے محبت کریں, ماں باپ سے محبت کریں, بٹ کیپ آل آف دیم ان دا رائٹ اسپیسیفک کمپارٹمنٹ آف یور ہارٹ. اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو دیٹ ول ہرٹ یو. ایک چوتھا انڈیکیٹر بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کور آف دا ایگزسٹنس ہے اس میں اللہ کو نہیں رکھا ہوا. آپ نے جس رشتے کو وہاں رکھا ہوگا وہ آپ کو بہت تکلیف دے گا. اٹ ول پنچ یو. چاہے وہ آپ کا شوہر ہے, چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے, چاہے وہ آپ کے کوئی بہن بھائی ہیں, بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے, یا وہ آپ کے ماں باپ ہیں. ایک بات بتائیں, آپ کچن میں کھڑی ہوتی ہیں اور آپ کے پیچھے اسٹوو ہے, آپ کو ایک دم سے فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو ہیٹ آئی, تو آپ کیا کرتی ہیں؟ ریفلیکسولی آپ اپنا ہاتھ ڈیفینس میں آگے کرتی ہیں. یو فیل دا پین اینڈ واٹ یو ہیو ڈن, آپ نے اپنا ایکشن لیا, یو میک اے چینج. یہ جو اللہ تعالیٰ نے پین میکنزم رکھا ہے انسان کے اندر, جو آپ کو فزیکل پین فیل ہوتا ہے, یہ فزیکل پین آپ کو ایک ایموشنل پین کے بارے میں بھی بتاتا ہے. پین بتاتا ہے یو بیٹر میک اے چینج. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. تو جو رشتہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے, مثال کے طور پر آپ بہت ایکسپیکٹیشن کرتی ہیں اپنی بیٹی سے, اپنے بیٹے سے کہ آپ کا فرما بردار ہے, لیکن وہ کنٹینیوسلی آپ کو تکلیف دے رہا ہے, کنٹینیوسلی آپ کی بیٹی آپ کو ہرٹ کر رہی ہے, کنٹینیوسلی آپ کا بیٹا آپ کو ہرٹ کر رہا ہے, اور آپ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہے ہیں, آپ اس کی وجہ سے آپ کا بی پی لو یا ہائی رہتا ہے, اس کی وجہ سے آپ ڈائبٹک ہو رہی ہیں. اٹ مینس آپ اپنے بچوں سے اوور ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں. اور میں آپ سے کیوں کہہ رہی ہوں, جو آپ کے دل کا سینٹرل وائڈ ہے, ایمپٹینس ہے, اگر آپ اس کو دنیا کی کسی بھی نعمت سے بھرنے کی کوشش کریں گی, یو ول اینڈ اپ ان پین. اسی لیے آج ہم میں سے ہر دوسری عورت کہتی میرا دل ٹوٹا ہوا ہے. کسی کا دل شوہر سے ٹوٹا ہوا ہے, کسی کا اولاد سے ٹوٹا ہوا ہے, کسی کا بہن بھائی سے ٹوٹا ہوا ہے, کسی کا ماں باپ سے ٹوٹا ہوا ہے, اینڈ ایکس وائی زی. یہ ہمارے دل کیوں ٹوٹے رہتے ہیں؟ بیکاز ہم اپنے دل میں اس کو بٹھاتے ہیں جو نہ لاسٹنگ ہے نہ پرفیکٹ ہے. دنیا کی کوئی نعمت مجھے بتا دیں جس کے لیے آپ یہ 2 کوالٹیز لگا سکتے ہیں, لاسٹنگ اینڈ پرفیکٹ. کوئی ہے دنیا کی نعمت ایسی؟ کوئی ٹینجیبل نعمت, کوئی مٹیریلسٹک چیز, کوئی رشتہ, کوئی انسان, کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو اور لاسٹنگ ہو. تو جو اللہ نے آپ کا وائڈ بنایا, دل کی ایمپٹینس بنائی ہے, اگر آپ اس کو ٹیمپرری چیزوں سے بھرتے ہیں تو یہ آپ کو ہرٹ کرتا ہے. لوگوں سے اتنی ایکسپیکٹیشنز نہ کریں کہ وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہ اتر سکیں. نہ بیویاں شوہروں سے اوور ایکسپیکٹیشن کریں کہ یہ تو مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹیں گے, یہ تو مجھ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے, یہ تو مجھ سے کبھی بھی لڑائی نہیں کریں گے. نہ شوہر جو ہے وہ بیویوں سے اوور ایکسپیکٹ کریں کہ یہ آنکھیں بند کر کے میری ہر بات مانتی جائے گی, چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو. دین کہیں یہ نہیں کہتا کہ شوہر جو کہے تم کہنا آمنا و صدقنا. شوہر کی جائز بات مانی جاتی ہے. اگر شوہر کوئی ایسی بات کہے جو دین کے خلاف ہے, پلیز میک یور سینسز نارمل. شوہر ایسی بات کہے جو دین کے خلاف ہے, آپ نہیں مان سکتے. ایک عورت آ کے کہتی ہے کہ میرے شوہر کو میرا حجاب پسند نہیں ہے, سو میں اتار دوں, کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں؟ الحمدللہ ایوری ون از انٹلیکچوئل, ہر ایک کے پاس عقل ہے, سب پڑھے لکھے لوگ. آئی ایم ٹاکنگ ٹو دا لیڈیز کمپلیٹلی ود فل نالج, ود کوالیفیکیشن, ود ڈگریز. ایک عورت حجاب کرتی ہے,
اور کرتی اللہ کی خاطر. اور ہم میں سے کسی کو ڈینائی نہیں ہے کہ حجاب از ایکچولی آئیڈینٹیفیکیشن آف اے مسلم وومن. کسی کو ڈینائی نہیں ہوگا اس سے. ہاں ہم نہیں کرتے, ہماری ویکنیس ہے, ہماری ایمان کی کمزوری ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے, لیکن ہم اس سے انکار نہیں کریں گے. اللہ نے ہم مسلمان عورتوں پر یہ چیز رکھی ہے. اس کا شوہر کہتا ہے حجاب اتار دو, تو اسے اتار دینا چاہیے. اگر وہ شوہر کی بات مان رہی ہے, اٹ مینز اس کا الہ ایٹ دیٹ مومنٹ شوہر ہے. ہمارے دماغوں میں یہ بات ہے کہ بس کسی بھی طرح سے کسی کا دل نہ توڑو. جس اللہ نے حقوق العباد دیے ہیں, اسی اللہ نے حقوق اللہ بھی دیے ہیں. جس اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی میں اتنی نعمتیں دی ہیں, جہاں وہ غفور اور رحیم ہے, وہاں وہ الحسیب اور الجلیل بھی ہے. اللہ کے نام, اللہ کے صفات, اللہ کے بارے میں آپ کو اور مجھے تعارف دیتے ہیں, ایکنالجمنٹ دیتے ہیں. ہم یہ تو جانتے ہیں اللہ غفور اور رحیم ہے. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں اللہ شدید العقاب ہے, اللہ شدید الحساب ہے. اللہ حساب دینے میں بھی بہت تیزی کرتا ہے, اللہ سزا دینے میں بھی بہت تیزی کر سکتا ہے. لیکن کیونکہ وہ غفور اور رحیم ہے تو وہ مجھے اور آپ کو بار بار موقع دیتا ہے. آپ اور میں خواتین تو ہم تو فیشن کو بھی الہ کی پوزیشن پر رکھتے ہیں. سوسائٹی میں اسٹینڈرڈ آف سمجھ لیں ایک طرح کا جس کو آپ کہتے ہیں سسٹینیبلٹی, وہ ہمیں فیشن دیتا ہے. اور فیشن ہمارے ساتھ سائمن سیز کھیلتا ہے. فیشن کہتا ہے سلیوز غائب, تو سلیوز غائب ہو جاتی ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ مسلمان عورت اس طرح سے پھر سکتی ہے سلیوز غائب کر کے کہ نہیں پھر سکتی. فیشن ہم سے کہتا ہے کہ ٹراؤزر جو ہیں وہ لیگنز میں بدل جائیں تو لیگنز سے بدل جاتے ہیں. وہاں پر ہم فیشن کی بات مان رہے تھے یا اس اللہ کی بات مان رہے تھے جس کے لیے آپ نے اور میں نے بچپن سے کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ. کوئی الہ ہے ہی نہیں, کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا. سو واٹ از دس, واٹ پیراڈاکس از دس. اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ مسنگ ان آور ہارٹس. اور وہ وہی چیز ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. اللہ کو اللہ کے مقام پر رکھیں, چیزیں خود بخود جگسو پزل میں فٹ ہو جائیں گی, پرفیکٹلی فٹ ہو جائیں گی. جو انسان اللہ کو اللہ کا حق دیتا ہے, ہو نہیں سکتا وہ انسانوں کا حق مارے, ہو نہیں سکتا وہ شوہر کا حق نہ دے, وہ بیوی کو بیوی کا حق نہ دے, وہ سبلنگز کو سبلنگز کا حق نہ دے, وہ ساس سسر کو ساس سسر کا حق نہ دے. ہمیں اپنے دلوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. حلال محبتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبت نہ کرو, حلال محبتیں مت کرو. اللہ نے کہا ہے کرو, لیکن یہ حب جو ہے احب میں نہ بدل جائے. انٹینس لو صرف اللہ سے ہونا چاہیے. تو اگر آپ اور میں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی جگہ پر کوئی اور الہ ہے, تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اس کے کنسیکوینسز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ جب آپ اللہ کی جگہ پر کسی اور کو رکھیں گی, دیکھیں یہ جو آپ کا دل کا سینٹرل پارٹ ہے نا, اس دل کے سینٹرل پارٹ میں جو بھی ہوگا آپ اس کی سلیو ہوگا, وہ آپ کا ماسٹر ہوگا. اس لیے میں نے آپ کو فیشن کی ایگزامپل دے دی, اس لیے میں نے آپ کو اولاد کی ایگزامپل دے دی, اسی لیے میں نے آپ کو شوہر کی ایگزامپل دے دی. اور یہ ہم عورتوں سے 3 چیزیں اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہیں, شوہر, اولاد اور فیشن. یہ آپ اگر ان جگہوں پر ان کو رکھیں گی تو یہ آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے, اور جب یہ آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے تو یو ول ہرٹ یور سیلف. اب جب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی جگہ کسی اور کو رکھا ہوا ہے, تو ہم اس کا علاج کیسے کریں؟ ہم انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ وٹ از آر فزیکل ریکوائرمنٹ ٹو بی الائیو؟ کوئی بتائے گا زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آکسیجن. ایگزیکٹلی. جیسے سائنس کہتی ہے کہ آپ پانی کے بغیر بھی 3 سے 4 دن تک زندہ رہ سکتا ہے, لیکن انسان فزیکلی آکسیجن کے بغیر چند منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. سو فزیکلی آپ کی لائف آکسیجن سے کنیکٹڈ ہے. اگر آپ کو آکسیجن نہیں ملی تو آپ فزیکلی مر جائیں گے. ان دا سیم وے آپ اور میں 2 چیزوں کا کمپوننٹ ہیں, ایک ہمارا فزیکل بینگ ہے اور ایک ہمارا اسپرچل بینگ ہے. جیسے اگر آپ نے سانس نہیں لی تو یور باڈی ول ڈائی, اسی طرح اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی یور روح ول ڈائی. آپ کی نماز کے بغیر آپ کی روح مر جائے گی. اور یہ ہوتا ہے. ہم میں سے کئی لوگوں کی روحیں ہو سکتا ہے اندھی ہو سکتا ہے گونگی ہو سکتا ہے پیرالائزڈ ہو سکتا ہے کومے میں ہو سکتا ہے مر چکی ہوں. ہم ہر رمضان میں کچھ اپنے اندر اسپرچل انرجی فیل کرتے ہیں, ہم سب کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟
کیونکہ ہم اتنا قرآن سن رہے ہوتے ہیں اور اب اتنا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, یو آر ایکچولی گیونگ لائف ٹو یور اسپرٹ, اپنی روح کو زندگی دے رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہوتا کیا, باقی 11 مہینے میں اس بیچاری کو اتنا دبا دبا کے اس کو جو ہے ہم ڈی ہائیڈریٹڈ کر دیتے ہیں, سفوکیٹڈ کر دیتے ہیں. اس مردہ روح کو لے کے اگلے رمضان میں پھر داخل ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت, اللہ ہمیں ایک اور رمضان دیتا ہے, پھر اس کو انرجی ملتی ہے اور پھر سے وہ روح زندہ ہو جاتی ہے. جیسے آپ کی فزیکل فرسٹ نیڈ آکسیجن ہے, ایسے ہی آپ کی اسپرچل فرسٹ نیڈ آپ کی نماز ہے. 5 نمازیں فرض ہیں, اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. آپ نے چھوڑی تو آپ کی روح مرنے کی طرف چلی جائے گی. ہم میں سے کوئی یہ کہتا ہے آئی ایم ان اے ویری امپورٹنٹ میٹنگ, میں ابھی بریتھ نہیں کر سکتی, میں میٹنگ کے بعد سانس لوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بہت بہت امپورٹنٹ مووی کا سین دیکھ رہی ہوں, میں ابھی سانس نہیں لے سکتی, میں بعد میں سانس لوں گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بہت بہت ضروری شاپنگ کرنے جا رہی ہوں, میں ابھی سانس نہیں لے سکتی. آکسیجن تو بہت آگے کی بات ہے نا. اگر کسی کو ڈائریا ہوا ہو, آپ کہ میں تو بہت امپورٹنٹ لاسٹ اوور دیکھ رہی ہوں میچ کا, میں نہیں اٹھ کے جا رہی. میں تو بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں ہوں, میں نہیں جا رہی واش روم. ہم ایسا کرتے ہیں؟ یہ ہماری جیسی نیڈ ہوتی ہے ہم ساری چیزیں ایک طرف کرتے ہیں اور ہم اپنی یہ ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی یہ ریکوائرمنٹ پوری نہ کی سو وی ول فیس دا کنسیکوینسز. اور کنسیکوینسز کیا ہوں گے؟ ہم انسانوں کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے. ہم انسانوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے. سو واٹ اباؤٹ دا ہیوملیشن آن دا ڈے آف ججمنٹ؟ قیامت کے دن تو اللہ بھی ہوگا, اللہ کے سامنے بھی ہیوملیشن ہوگی, اللہ کے سامنے بھی رسوائی ہوگی, اور ایک گرینڈ گیدرنگ بھی ہوگی. وہی سارے انسان جن کے سامنے ہم دنیا میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتے, آخرت میں تو سارے ہوں گے, اگلے پچھلے سارے. اٹ ول بی اے گرینڈ گیدرنگ, سارے انسان اکٹھے ہوں گے. تو تب ہیوملیشن نہیں ہوگی, تب رسوائی نہیں ہوگی, تب شرمندہ نہیں ہوگی. اٹس آل اباؤٹ تھنکنگ, کس کے لیے کیا چیز کتنی امپورٹنٹ ہے. نماز از آکسیجن فار مائی سول, اور ہم سے اٹھا نہیں جاتا نمازوں کے لیے, فجر کی نماز کے لیے خاص طور پر. امیجن کرے کہ کوئی آپ سے کہے کہ صبح کے 5 بجے آپ کی ڈور بیل بجے گی اور کوئی آپ کی گیٹ کے باہر یا آپ کو اس وقت $5 ملین کا چیک دے گا. صحیح؟ تو آپ کہتی ہیں رات میں آپ الارم لگاتی ہیں, 5 بجے کی بیل بجے گی تو آپ شاید 4:45 بجے کا الارم لگا لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیند نہ آئے, $5 ملین ہیں, بھائی مذاق تو نہیں ہے. بہرحال چلیں, ہو سکتا ہے آپ کو اسی ٹینشن میں نیند ہی نہیں آئی پہلے تو 3 بجے جا کے آپ سوئیں, اور جب ہم 3 بجے سوتے ہیں تو اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ اتنی تھکی ہوئی تھی, اتنی گہری نیند آ رہی تھی, اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا, اس لیے فجر کی نماز میں سو گئے. بٹ اف یو ول ہیو ان یور مائنڈ کہ صبح 5 بجے $5 ملین کا چیک آنا ہے, آپ کبھی مس کریں گے اپنا وہ الارم؟ یو ول نیور مس یور الارم. چلیں $5 ملین تو بہت ہیں, ہم تو چند ہزار بچانے کے لیے کریک آف ڈان سے پہلے لائنز میں کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو پتا چلے کہ سنا سفیناز کا لیٹسٹ والیوم 1000 میں مل رہا ہے, بٹ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو کریک آف ڈان سے پہلے فلاں جگہ پہنچنا ہے. 1000 سنا سفیناز, سوچیں ذرا, ہم سب کیوں بنا کے کھڑی ہو جائیں گے. چند ہزار بچانے کے لیے $5 ملین تو بہت بڑی چیز ہے. اس کو بھی چھوڑیں, بچوں کے اسکول میں ایڈمیشنز کرانے ہوتے ہیں تو ڈرائیورز کو کتنی دیر تک آپ کیوں میں کھڑے کر کے رکھتے ہیں. سوچیں, یہ سب ریوارڈز آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ دنیا کے کیا فائنائٹ ریوارڈز ہیں یا انفائنائٹ ریوارڈز ہیں؟ نہیں, فائنائٹ نہیں ہے, یہ تو لمیٹڈ ہے. اس فجر کے ریوارڈ کے مقابلے میں جس کے لیے اللہ آپ کو ایسا ریوارڈ دے گا جس کو آپ اور میں اس دنیا کی کیلکولیشن میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ مجھے نظر نہیں آتا سو آئی ڈونٹ بلیو ان دس. کیونکہ میرا ایمان بالغیب کمزور ہے اس لیے میں بھول جاتی ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز کی اہمیت کو سمجھیں. 5 وقت کی نماز فرض ہے. اللہ کو اللہ کا حق دیں. اللہ آپ کی اور میری زندگیوں کے اندر یہ جو ایمپٹینس آ گئی ہے, یہ جو میری اور آپ کی زندگیوں میں سے برکت ختم ہو گئی ہے, یہ جو ہمیں رشتوں کا احساس ختم ہو گیا ہے, یہ سب واپس آئے گا, یہ سب ریوائیو کرے گا. اللہ کو اللہ کے مقام پر لانے کی ضرورت ہے. ہمیں اولادیں ہرٹ اس لیے کرتی ہیں کہ ہم نے اولادوں کو الہ بنا کر رکھا ہوا ہے. ہمیں اسپاؤس ہرٹ اس لیے کرتا ہے کہ ہم نے اسپاؤس کو الہ کے مقام پر رکھا ہوا ہے. اللہ کو اللہ کے مقام پر رکھیں, ہاں, اور اپنے شوہروں کے ساتھ ایکسپریسو بھی ہوں محبت کا اظہار کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی بھی اپنی ازواج کے ساتھ محبت کے اظہار کو چھپایا نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشنلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ تھی. ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوری محفل میں رسول اللہ سے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ ان کا خیال تھا, جن صحابی نے سوال کیا تھا ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ کہیں گے تم سے بہت محبت ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ جو بھی ان کے قریب رہتا تھا سب یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ رسول اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو جب ان صحابی نے پوچھا, ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ رسول اللہ ان کا نام لیں گے, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ کین یو امیجن کہ مرد سارے جو ہیں صحابہ سارے بیٹھے ہیں محفل میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے کہا عائشہ, مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. تو ان صحابی نے کہا نہیں 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 یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں. تو کیا کہا انہوں نے, کیا کہا تھا کسی کو معلوم ہے؟ عائشہ کے والد, وہ کہہ سکتے تھے اپنے دوست کا نام لے سکتے تھے کہ ابو بکر, انہوں نے اپنی بیوی کے ریلیشن شپ سے کہا ابوہا, عائشہ کے والد. کیا مطلب ہے؟ یو شوڈ بی ایکسپریسو ود یور ہسبینڈ, یو شوڈ بی ایکسپریسو ود یور وائف, کہ آپ ان سے محبت کرتی ہیں. دس از حلال محبت, لیکن پلیز حلال محبت کو الہ کے مقام پر مت لے کر جائیں. آنکھیں بند کر کے نہ بیوی کی بات شوہر مانے گا نہ بیوی شوہر کی بات مانے گی. دین یہ نہیں سکھاتا. ہم نے اپنے معاشرے کا رخ غلط طرف ڈال دیا ہے. علم حاصل کر کے اس معاشرے کی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں. ہمارے معاشرے میں ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے اس لیے کہ ہم نے وہ مضبوط رسی چھوڑ دی جو اللہ کی محبت کی تھی. آپ امیجن کریں آپ پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں اور آپ پہاڑ پہ بہت آپ نے اپنا لیسو پھینکا ہوا ہے اور آپ نے اپنی روپ پکڑی ہوئی ہے, اور آپ آدھے راستے پہ جاتی ہیں اور آپ اپنی روپ کو چھوڑ کے ایک چھوٹی سی ٹویک پکڑ لیتی ہیں, ایک چھوٹی سی شاخ پکڑ لیتی ہیں. وہ شاخ آپ کا وزن نہیں اٹھا پائے گی, پہلے شاخ ٹوٹے گی اینڈ دین سم تھنگ کالڈ گریوٹی, آپ زمین پہ آ کے گریں گی. ہم یہی کرتے ہیں اپنی زندگی میں. ہم اللہ کو چھوڑ کے لوگوں سے اتنی ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں کہ فائنلی وی اینڈ اپ ان پین, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میرا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے. شوہر نے دل توڑ دیا, بیوی نے دل توڑ دیا, ماں نے دل توڑ دیا, بہو نے دل توڑ دیا, ساس نے دل توڑ دیا. ہمارے دل ٹوٹے رہتے ہیں ہر وقت. اسی لیے ہماری پرسنالٹیز, عورتوں کی پرسنالٹیز, ہم کنسٹرکٹیولی آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں. ہم اپنے بچوں کی تربیت ویسے نہیں کر پا رہی جیسے صحابیات نے اپنے بچوں کی, جیسے مسلمان اسکالر عورتوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی. مضبوط بنے, اسٹرانگ نروز والی بنے, اسٹرانگ ہیڈڈ بنے. آزمائشیں آتی ہیں, یہ دنیا ہے. دس از ناٹ جنہ. اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ دنیا کا وہ علاقہ ہے جو اسٹریس فری زون ہے. یہ دنیا اسٹریس فری زون نہیں ہو سکتی. کبھی آپ کو بچے ہرٹ کریں گے, کبھی آپ کو بہن بھائی ہرٹ کریں گے, کبھی آپ کو دوست ہرٹ کریں گے, کبھی آپ کو بیوی ہرٹ کرے گی, کبھی آپ کو شوہر ہرٹ کرے گا. کوئی بات نہیں. عقل مند مسلمان کون ہے؟ جو اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. سو نمبر 1 تھنگ از 5 وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی اس لیے کہ میں دلہن بنی ہوئی ہوں. جس اللہ کا نام لے کر آپ نکاح کرنے جا رہی ہیں, اینڈ نکاح از اے ریلیجیس گیدرنگ. پلیز, مجھے نہیں پتا obviously اب تو سب سیٹنگ ہو چکی ہے, تو میں اب آپ کو نکاح کے بارے میں اور شادی کی رسومات کے بارے میں بیٹھ کر درس دیتی ہوئی جو تھی مناسب نہیں بنتی تھی اس وقت, اس لیے میں نے کوئی رسومات پر بات نہیں کی ہے. اٹس جسٹ اے فوڈ فار تھاٹ فار ایوری ون. نکاح از اے ریلیجیس گیدرنگ, اور جو ہم نے اپنی نکاح کی گیدرنگ کا, شادی کی گیدرنگ کا حال کر لیا ہے وہ کہیں سے ریلیجیس نہیں لگتی ہے. صرف جتنے پارٹ میں مولوی صاحب نکاح پڑھ رہے ہوتے ہیں صرف وہ ریلیجیس گیدرنگ نہیں ہوتا. یہ پورا فنکشن نکاح رخصتی ولیمہ از اے ریلیجیس گیدرنگ. ٹرائی ٹو میک اٹ اے ریلیجیس گیدرنگ. اللہ کو ناراض کر کے ہم شادی کے رشتے میں برکت ڈھونڈتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کر کے, رسول اللہ کے احکامات کے اگینسٹ جا کے, اسراف کر کے, دکھاوا کر کے, ایروگنس کے ساتھ, شو آف کے ساتھ, تکبر کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادیاں بنی رہیں. ایوری تھرڈ ہاؤس از بریکنگ ان دس پاکستان. میں دنیا کی بات ہی نہیں کر رہی. ہر تیسرا گھر اس وقت پرابلم کا شکار ہے. A clash between husband and wife, a clash between mother-in-law and daughter-in-law. ہر تیسرا گھر. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو اللہ کی جگہ پر نہیں رکھے ہوئے ہیں. ہماری زندگی میں اس لیے پریشانیاں ہیں. کرنے کا کام کیا ہے؟ ریپینٹ, ریگریٹ. اٹس نیور ٹو لیٹ. اپنی نمازوں کو ریوائیو کریں تاکہ ہماری روحیں زندہ ہونا شروع ہوں. اور جیسے آپ کے جسم کو پانی کی اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے, ساتھ ساتھ آپ کو فوڈ کی ضرورت بھی ہوتی ہے. آپ کی اور میری روح کی غذا قرآن ہے.
جو آپ نماز میں قرآن پڑھیں وہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، میں کیا مانگ رہی ہوں اللہ سے. آپ کی زندہ نماز ہو جائے گی. ہمیں نماز میں سب یاد آتا ہے، نہیں یاد آتا تو اللہ یاد نہیں آتا. حالانکہ نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے، فار مائی ریمبرنس. ہمیں نماز میں سب یاد آتا ہے، رب یاد نہیں آتا. بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. بچوں کا پیمپر کہاں رکھا تھا وہ بھی یاد آ جائے گا جو نہیں مل رہا پورا پیکٹ 10 دن سے. نماز کی نیت کریں گے تو یاد آ جائے گا. اپنی گولڈ چینج کہاں رکھی تھی وہ بھی یاد آ جائے گی کہ کہاں رکھی تھی. اس لیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو نمبر 1 5 وقت کی نماز پڑھیں. نمبر 2 سمجھ کر پڑھیں. نمبر 3 جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے آپ کو اور مجھے اذکار بتائے ہیں ان کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کے بچے نظر سے، حسد سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے بچیں. اینڈ دا 4th تھنگ، کثرت سے استغفار کیجیے. آپ کا اور میرا جسم اس کو کنٹینیوس کلینزنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم نہ نہائیں، اگر ہم ریگولر اپنی کلینزنگ نہ کریں تو لوگ ہمارے پاس بیٹھ نہ سکیں. بو آئے گی نا ان کو ہمارے پاس سے. ایسے ہی ہمارے گناہوں کی بھی بو ہوتی ہے جو فرشتوں کو آتی ہے. ہمیں نہیں آتی، ایک دوسرے کو بھی نہیں آتی ہے، فرشتوں کو آتی ہے. اس گناہ کی بو کو کیسے ختم کریں؟ ایک، توبہ کر کے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے. کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے جڑنے کی کوشش کریں. اپنے دل کے اندر سے الہ کو خود دیکھیں کہ وہ اللہ ہے یا کوئی اور ہے. ہمارے اپنے اپنے ٹوائز ہیں الہ کی جگہ پہ. کہیں ٹوائے جو ہے وہ اولاد کا ہے، کہیں وہ جو ہے وہ شوہر کا ہے، اور کہیں وہ کسی شکل کا. آپ امیجن کریں ایک بچے کو 2 سال کا ہے اور وہ اپنی اماں کے ساتھ کسی ٹوائے شاپ میں جاتا ہے اور اس میں ایک بہت بڑی سی اسپورٹس کار بہت پسند آ جاتی ہے. اور آپ کو بچوں کو پتا ہے نا بعض بچے بہت ضدی ہوتے ہیں، ٹینٹرمس تھرو کرتے ہیں اور ان کو طریقہ اور ٹیکٹکس آتے ہیں کہ بات کیسے منوانی ہے. آپ کا بچہ آپ کے ساتھ گیا اور اس کو ایک ٹوائے کار بہت پسند آئی. اب وہ آپ کی دوپٹہ کھینچ رہا ہے، شرٹ کھینچ رہا ہے، اما آئی وانٹ دس، اما آئی وانٹ دس. اما چپ کرا رہی ہے، نہیں آج نہیں آج نہیں آج نہیں. بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ وہیں الٹا لیٹ جاتے ہیں. الٹا لیٹ گیا آ کے، نہیں مجھے چاہیے. اب آپ اس کو گھسیٹ کے ٹانگ سے گاڑی میں بٹھا کے گھر لے کے آ جاتے ہیں. اب وہ آپ کو جو ہے ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے. 2 سال کا بچہ ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے. 2 سال کا بچہ بھی اچھا خاصا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے. اور ذرا آپ امیجن کریں کہ 20 سال کا بچہ کیا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہوگا. وہ 2 سال کا بچہ بھی ماں کو ایٹیٹیوڈ دکھائے گا، کھانا نہیں کھائے گا، بستر پر الٹا جا کے گر جائے گا، زور سے کھلونے پھینکے گا جا کے. امیجن کریں یہی 2 سال کا بچہ 20 سال کا ہو گیا اور آپ اس سے کہتے ہیں وہ والی ٹوائے کار چاہیے جس سے تم کو بہت اٹیچمنٹ تھی. اینڈ دیٹ چائلڈ آلریڈی ہیز اے نیو ریئل فراری. اس کو وہ ٹوائے کار کچھ اپیل کرے گی؟ نہیں کرے گی، اس لیے کہ اب وہ اس سے بہت اونچی کوالٹی پر چلا گیا ہے. آپ کی اور میرے لیے یہ دنیا ایسی ہی ٹوائے کار ہونی چاہیے جس کے لیے میری اور آپ کی کوئی اہمیت ایسی نہ ہو. ہم دنیا میں رہیں وداؤٹ اٹیچمنٹس، دنیا میں انٹریکٹ کریں وداؤٹ اٹیچمنٹ. آپ کو لوگ ہرٹ نہیں کریں گے، آپ کو دنیا ہرٹ نہیں کرے گی، آپ کو حالات ہرٹ نہیں کرے گی. ہاں تکلیف ہوگی بٹ دیٹ ول بی ٹیمپرری. وہ آپ کا نروس بریک ڈاؤن نہیں کرے گی، وہ آپ کو شیٹرڈ نہیں کرے گی، وہ آپ کی پرسنالٹی کو کرش نہیں کر دے گی. when you will have Allah in the core of your heart. یہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم سب کے دل ٹوٹے رہیں گے، ہم سب پریشان رہیں گے، ہم سب ایک دوسرے سے ناراض ہی رہیں گے. ہم میکے والوں کو معاف نہیں کریں گے، ہم سسرال والوں کو معاف نہیں کریں گے. ایسے دنیا نہیں گزرتی ہے. اللہ کو اللہ کے مقام پر لے آئیں، اللہ آپ کو بتائے گا کس کو آپ نے کس طرح سے کس پوزیشن پر مینٹین کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اللہ کو الہ کے مقام پر لانا جو ہے اس کو آسان بنا دے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے کلام سے جڑ جائیں. جب موقع ملتا ہے، جتنا موقع ملتا ہے، مہینے میں 1 مرتبہ سنیں، 2 ہفتے میں 1 مرتبہ سنیں، ہر ہفتے سنیں. قرآن سے جڑیں. آپ کے اور میرے مسئلوں کا حل، آپ کی اور میرے بچوں کی کاؤنسلنگ کا طریقہ، آپ کی اور میرے شوہر کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ میکا ہو کہ سسرال ہو، ہر ایشو سالو کرنے کا طریقہ قرآن میں موجود ہے. ہر ایشو اس کے اندر سالو کیا جا سکتا ہے، صرف آپ کو اور مجھے اس سے جڑنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم تھوڑا سا اپنی زندگیوں سے وقت نکالیں اور ہم اس قرآن سے سیکھیں کہ ہم نے اپنے رشتے اور دنیا کیسے نبھانی ہے. اللہ ہمیں کور آف آر ایگزسٹنس میں الہ کے طور پر اللہ کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.